کیا ہوا ہے؟ ہر لڑکی کو ایک دن رخصت ہو کر جانا ہوتا ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حاکم صاحب کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے، بیٹی کنیز اور بڑا بیٹا ولید اور چھوٹا بیٹا روحان تھا۔ کنیز سب سے چھوٹی تھی اور ان دونوں کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، لیکن جس قدر وہ دونوں غصے کے تیز تھے، کنیز کو ان سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ کنیز جیسے ہی لاؤنج میں آ کر ان کے درمیان میں بیٹھی تو اسے بہت زیادہ کوفت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بابا کے دوست تھے۔ سامنے بیٹھی عورت کہنے لگی، بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ ان کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی جا کر ان کے پہلو میں بیٹھ چکی تھی، لیکن اس کا پورا وجود خوف سے کپکپا رہا تھا۔ وہ کسی اور کی بیوی تھی، کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتی تھی۔ اسے بس یہی خوف کھائے جا رہا تھا۔ وہ عورت مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا دیکھو، میں بالکل آپ کی ماما کی طرح ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور رخسانہ بیگم اور حاکم صاحب کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی کہ میں چھوٹی سی رسم ادا کر کے جانا چاہتی ہوں۔ ہمیں آپ کی بیٹی پسند آئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسے اپنے شاہویز کے نام لگا کر جاؤں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ میں ڈالے ہوئے کنگن اتار کر اس کی کلائیوں میں پہنا دیے اور کنیز کے ہاتھ مسلسل کپکپا رہے تھے۔ اس عورت نے کنیز کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہنے لگی، بیٹا آج سے تم ہماری امانت ہو۔ رات کے وقت وہ لوگ واپس گئے۔ ان کے واپس جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ ابھی بھی مسلسل وجدان کو کال کیے جا رہی تھی، لیکن وجدان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں مصروف تھا۔ اسے اب بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے غصے میں وجدان کو میسج کیا، اگر تم نے میری کال پک نہیں کی تو مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ جبکہ وہ جانتی تھی اس کا نمبر بند ہے تو وہ میسیجز کیسے دیکھے گا۔ رات بھر وہ روتی رہی۔ صبح کے تقریباً 4 بجے اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو وجدان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے غصے میں کال پک کی، کہنے لگی، کیا ضرورت تھی ابھی بھی تمہیں کال کرنے کی؟ اس نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا تو وجدان کو حیرت ہوئی، کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے میری جان؟ اتنا زیادہ غصہ کیوں آیا ہوا ہے؟ پہلے تو ہمیشہ وقت پر تمہاری کال پک کر لیتا ہوں۔ تھوڑا بیزی تھا، اس وجہ سے میں تمہاری کال پک نہیں کر سکا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، ابھی بھی ضرورت نہیں تھی، تمہیں معلوم بھی ہے میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی اور وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ وہ پریشان ہو چکا تھا، اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، وجدان تمہیں پتہ ہے ماما بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر وجدان کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو گیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہاں رشتہ طے کر دیا؟ وہ غصے میں بولے جا رہا تھا اور وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتی ہوئی کہنے لگی، پتہ نہیں کون، وہ بابا کے کوئی دوست تھے، اچانک آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے صبح تک کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو تبھی ماما نے مجھے بتایا۔ وہ روتے ہوئے اسے بتائے جا رہی تھی۔ وجدان نے فوراً ہی کال کٹ کر دی۔ وہ پریشان ہو گئی، وجدان نے ایسے کال کیوں کٹ کر دی تھی؟ اسے بہت زیادہ غصہ آ گیا، دوبارہ اسے کال کرنے لگی، لیکن اب کی بار وہ کال بھی پک نہیں کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے، لیکن اگلے دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو سامنے وجدان کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسی کلاس کی طرف چلی گئی جہاں پر وہ اکثر ملتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کلاس میں داخل ہوئی تو سامنے ہی کھڑکی کے پاس وہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بغیر قدموں کی آواز کیے اس کے پاس جا کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ وجدان نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں
اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ رات بھر روتا رہا ہو۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جھک کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور بہت شدت سے رونے لگی۔ کہنے لگی، وجدان، میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی، ہم دونوں میاں بیوی ہیں نا، تم اپنے گھر والوں کو بھیجو نا، میں اپنے ماما بابا کو بتا دوں گی، میں پہلے سے کسی کے نکاح میں ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کے گھٹنوں پر سر رکھے بولے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے نکلنے والے آنسو اس کے گھٹنوں پر گر رہے تھے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا کہنے لگا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہمیں الگ ہونا پڑے گا کنیز، ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ نرمی سے بولے جا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر کنیز نے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگی، دیکھو وجدان، ہم ایسے کیسے ہار مان سکتے ہیں؟ میں محبت کرتی ہوں آپ سے وجدان، میں کبھی کسی اور مرد کو زندگی